سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے معاملے میں فرمایا ہے کہ دین کو ترجیح دو. حضور قوم یا ذات کو کس حد تک مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس میں لکھا ہوا ہے، جرمن میں لکھا ہوا ہے. اچھا بات یہ ہمارے صاحب نے فرمایا کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو جن باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے وہ یہ ہیں، یا کسی کے خاندان کو دیکھتا ہے، یا لڑکی کو دیکھتا ہے، یا لڑکی کی اس کی دولت کو دیکھتا ہے، یا لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور یا دین. یہ چار باتیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ دیتے ہیں لوگ عموماً. تو ایک مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے، اور اس کے ساتھ اگر سیرت بھی اچھی مل جائے، سیرت تو ظاہر دین ہوگا تو سیرت بھی اچھی ہو جائے گی، صورت اچھی مل جائے اور دولت بھی مل جائے اور خاندان بھی مل جائے تو اسے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک. لیکن دین کو مقدم رکھنے کا جب ہم عہد بھی کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں دین کو مقدم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس حدیث میں ایک اور نصیحت بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی کہ تم دین کو ترجیح دو لڑکی کے معاملے میں. جب لڑکی کے معاملے میں دین کو ترجیح دو گے تو خود بھی دین پہ قائم رہنے والے تو ہونا چاہیے تمہیں. یہ نہیں کہ خود دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہو، نمازیں 5 کے بجائے 3 پڑھتے ہو، دین کے لیے کام کے لیے بلاوا آئے تو کام نہ کرو، اور کہو کہ میری بیوی جو ہے وہ دین کو دنیا کو مقدم رکھنے والی ہونی چاہیے، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہونی چاہیے. جب تک انسان کے اپنے نمونے نہ ہوں، بیوی کے نمونے بھی نہیں اس معیار پہ توقع کرنے کے حقدار، ٹھیک. اس لیے اگر تمہاری دینی حالت اچھی ہے، ایک مومن کی دینی حالت اچھی ہے تو ظاہر ہے وہ دین کی طرف توجہ دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، یہ بھی فرماتا ہے شادیاں کرو، اور رزق جو ہے وہ جب تم شادی کرتے ہو تو رزق کا سامان بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خود ہی اچھے خاندان کی ہو، اس کے ساتھ اس کو کچھ اس کے والدین سپورٹ کرنے والے ہوں، یا کچھ اطاعت ہو اس کی، یا اچھا خاندان ہو. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ مل جاتی ہیں. لیکن ترجیح دین کو دو، اور دین کی ترجیح جب لڑکی کے لیے تو خود بھی اپنے آپ کو بھی دین پہ اچھی طرح قائم رکھنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک.